السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم لوگ اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں، اس پروگرام کو جو لوگ سجانے والے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے جیسی بھی خدمات اور قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ رب العالمین ان کے عمل کو بطور خاص اور ہم تمام کے عمل کو بطور عام شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آخری مرتبہ بھی یہ بات آپ لوگوں سے بولی تھی اور پھر یہ بات بولوں گا کہ آج کے دور میں دین کو لے کر اگر کوئی انسان ہمارے لیے بہت فکر مند ہے یا کوئی انسان دینی طور پر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو یہ اگنور والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی انسان دنیا کے اندر ہمارا بھلا چاہتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارے نفع اور فائدے کے لیے سوچتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تو ہم اس انسان کی قربانی کو، ہم اس کی خدمات کو، ہم اس کے جذبے کو نظر انداز نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی انسان دینی طور پر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی ہمت دکھاتا ہے، اپنے جذبے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو نہ جانے کیوں لوگ اس بات میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتے۔ اس لیے ضروری کیا ہے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی اس پروگرام کے منتظمین ہیں، ہم ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں اور ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ یہ تو بولیں جزاک اللہ خیرہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم جب بھی اپنے دعا کریں، ہم ان کے لیے اپنے دعاؤں میں ضرور ان کو یاد رکھا کریں۔ یہ بنیادی بات تھی۔ سامعین، ہمارا مرکزی موضوع اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ یہ موضوع بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی عمیق ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے اس موضوع کو دو حصوں میں بانٹ لیا ہے۔ اس موضوع کے تحت مجھے جس ٹاپک پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اتباع رسول یا اتباع کس کی، کیوں اور اس کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، میرا موضوع کیا رہے گا؟ اتباع کس کی اور کیوں اور اس کی اہمیت۔ آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم اس لفظ کو بار بار سن رہے ہیں کہ اتباع رسول، اتباع رسول، یہ ضروری ہے کہ اس لفظ کا صحیح مفہوم بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اسی لیے چونکہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، اگر اس لفظ کے حقیقی مفہوم کو جاننے کے لیے ہم لوگ عربی ڈکشنریز اور لغات کا سہارا لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اتباع یہ بنا ہوا ہے تبع یتبع سے، تبع یتبع سے۔ اور اہل لغت لکھتے ہیں کہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ ساتھ میں وہ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں یقال سرت فی اثرہ، کہتے ہیں وہ لوگ کہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ چلنے والا جب چلتا ہے، چلنے والا جب چلتا ہے تو اس کے چلنے سے زمین پر جو اثر رہ جاتا ہے، اس اثر میں چلنے کو اتباع بولتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے اگر کوئی ریتیلا علاقہ ہے، وہاں پر انسان چل رہا ہے تو اس کے چلنے سے اس کے قدم کے آثار وہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چلنے والے کے قدم کے جو آثار ہیں، چلنے والے کے جو قدم کے نشانات ہیں، ان نشانات کے اوپر پیر رکھنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اتباع۔ آسان الفاظ میں جو بھی ہمارے آگے چل رہا ہے
اس کے بالکل پیچھے پیچھے چلنا، ان کے قدم پر قدم رکھنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اتباع۔ لیکن اگر ہم اتباع رسول کا مفہوم جانیں اسلام کے اندر کہ آخر اسلام میں اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے کہ اسلام میں اتباع بولتے ہیں اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں اور آپ کے جتنے بھی افعال، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کو ایز اٹ از مان لینا اور ان تمام پر ویسے ہی چلنا جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیا بولتے ہیں؟ اتباع۔ پھر سن لیجئے، اتباع کا دین میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں اور آپ کے جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کو ویسے ہی مان لینا اور ان تمام پر بالکل ویسے ہی چلنا جیسے آپ چلتے تھے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اتباع۔ یہ بات تھی اتباع کے مفہوم اور اس کے میننگ سے متعلق۔ دوسری بات یہ میں نے کہی آپ سے کہ ہم جانیں گے کہ آخر اتباع کس کی جائے، اتباع کس کی جائے۔ سامعین یاد رکھیے کہ جس دور میں ہم لوگ جیتے ہیں، چونکہ ہم لوگ انسان ہیں، اسی لیے انسانوں کے لیے اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباع اس کی ہوتی ہے جسے ہم اپنا بڑا مانیں، جسے ہم اپنا کیا مانیں؟ بڑا مانیں، اور یہ ضروری چیز ہے۔ آج کے دور میں کوئی نہ کوئی کسی کو اپنے طور پر اپنا بڑا مانتا ہے۔ کچھ لوگ گنہگاروں کو اپنا بہت بڑا مانتے ہیں تو ان کی اتباع کرتے ہیں، کچھ اوروں کو اور کچھ اوروں کو۔ مطلب کیا کہ اتباع یہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر گھر میں کوئی بچہ ہے، بچی ہے، اور وہ اپنے والدین کی بات نہیں مان رہے ہیں تو والدین کیا بولتے ہیں کہ دیکھو آپ کتنے نافرمان ہو، فلاں کے بیٹے کو دیکھو، فلاں کی بیٹی کو دیکھو، وہ کیسے اچھے کام کرتے ہیں، وہ کیسے اپنے والدین کی بات مانتے ہیں، وہ کیسے فرما بردار ہیں۔ یعنی والدین اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے دوسروں کے بچوں کی مثال دیتے ہیں کہ آپ ایسے بنیے، آپ ایسے کام کیجئے، آپ وہ کام کیجئے۔ کیا احساس دلا رہے ہیں کہ جیسا وہ انسان کر رہا ہے، جیسے وہ بچے کر رہے ہیں، آپ بھی تو ویسا کیجئے۔ آپ ان کو اپنے لیے بڑا مانیے، اچھا مانیے، اور آپ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے آپ کر لیجئے۔ جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس لائف میں بھی ضروری کیا ہے کہ ان بڑوں کے سامنے کچھ لوگوں کی مثال رہے۔ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اب ہمیں بہت پیسے کمانا ہے، ہمیں کاروباری بننا ہے، تو ان کے سامنے کاروباری لوگ سامنے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم یہ کریں گے، انہوں نے وہ کیا تھا ہم وہ کریں گے۔ کسی انسان کو بہت بڑا جانکار بننا ہے تو اس کے سامنے وہ لوگ رہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ایسے بڑا تھا، انہوں نے علم وہاں سے لیا، تو ہمیں بھی یہ کام کرنے ہیں۔ مطلب کیا؟ انسان کی شروعات سے لے کر آخر تک یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کو بڑا مانے، اور جب وہ کسی کو بڑا مان لے تو ان کو بڑا ماننے کے بعد ان کے پیچھے چلے اور ان کے طریقے کو اپنائے اور کاپی کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت بڑا رحم ہے کہ اس نے ہمیں اس ذات کی اتباع کا حکم دیا، اس نے ہمیں اس ذات کی باتیں ماننے کا حکم دیا جن کو اکمل الخلق اور اکمل البشر کہا جاتا ہے، کہ انسانیت میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو صفات ہوتی ہیں، وہ ہستی ان تمام صفات میں، ان تمام خوبیوں میں سب سے مکمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے مکمل ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم سے ہمیشہ یہ بات کیوں بولی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے، کیوں کہی جاتی ہے؟ آخر کوئی اور کیوں مستحق نہیں کہ ان کی باتیں مانی جائے یا پھر ان کی اتباع کی جائے؟ میں سے کچھ وجوہات آپ کے سامنے پیش کروں کہ آخر کیوں رسول اللہ کی ہی اتباع ہو اور کیوں کسی اور کی اتباع نہ کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی اتباع کی جائے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
علم کے میدان میں، نالج کے میدان میں، معلومات کے میدان میں تمام انسانوں سے سب سے زیادہ آگے تھے۔ واضح رہے یہاں پر علم سے مراد دین علم ہے، دنیاوی علم مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، نالج کے میدان میں، معلومات کے میدان میں تمام انسانوں سے سب سے زیادہ آگے تھے۔ اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دو معلم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دو معلم تھے، آپ کے دو سکھانے والے تھے۔ ایک وہ تھے جو واسطے کے ساتھ آپ کو علم سکھاتے تھے، اور ایک وہ ہے جو بلا واسطہ آپ کو علم سکھاتا ہے۔ واسطے کے ساتھ کون؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آسمان سے نیچے اترتے اور آتے اور وہ وحی کا علم آپ کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے علمہ شدید القویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے علم سکھایا ہے، اس نے علم دیا ہے جو بہت طاقتور ہے اور جو بہت مضبوط ہے۔ یعنی آپ کے پہلے معلم کون ہوئے؟ جبریل امین، اور دوسرے معلم آپ کے وہ ہیں جس نے پوری انسانیت کو علم دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ وحی کہاں سے اترتی تھی؟ اللہ کی جانب سے، اللہ کا حکم ہوتا، جبریل امین نیچے آتے اور وہ نبی محترم کو علم دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا اصل معلم رب العالمین ہے، اور جس کے حکم سے جس کی معلومات آپ کو ملتی تھی اور جن کے ذریعے ملتی تھی وہ آپ کے دوسرے معلم، اور وہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی انسان اتباع ان کی کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے جسے وہ خوب جانکار مانے، جو اس کی نظر میں بہت بڑا علامہ فہامہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سب سے بڑے معلم ہیں اور سب سے زیادہ جانکار ہیں، آپ سب سے بڑے علامہ ہیں، اور آپ کا معلم، آپ کے استاد اور آپ کے ٹیچر خود اللہ رب العالمین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے علم کے میدان میں خاص طور پر آپ کی اتباع کیوں نہیں کی جائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ زمانہ ان لوگوں کی اتباع کرتا ہے جن لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، جو اپنے کردار میں، جو اپنے اخلاق میں، جو اپنے رویے میں، جو اپنے سلوک میں بہت اچھے ہوں، جو لوگوں سے اچھے سے ملاقات کرتے ہوں، جو لوگوں سے اچھے سے بات کرتے ہوں۔ زمانہ ان کی بات مانتا ہے اور ان کے پیچھے چلتا ہے۔ لہذا اگر بات کی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں آپ کے بارے میں ملتا ہے، ادب المفرد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہیں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ جب لوگ سوال پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ بتائیں اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رویہ، آپ کا سلوک کیا تھا، تو بس انہوں نے ایک بات بولی کان خلقہ القرآن۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا، پورا قرآن یہ آپ کا اخلاق تھا۔ یعنی قرآن میں جتنی بھی تعلیمات اخلاق سے متعلق ہیں، اللہ کے نبی اس کے پیکر تھے، آپ ان تمام پر عمل کرنے والے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان اتباع ان کی کرتا ہے جن کا اخلاق بہت اچھا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مکمل قرآن پر بیسڈ ہے اور وہ قرآن سے ماخوذ ہے تو پھر کیوں آپ کی اتباع نہیں کی جائے؟ دو وجوہات ہو گئیں۔ تیسری وجہ، انسان ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، انسان ان کو اپنا بڑا مانتا ہے جو زبان کے بہت اچھے ہیں، جو اچھی باتیں بولتے ہوں، جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں، اور جن کے یہاں گھمانا پھرانا نہیں ہو بلکہ وہ اپنی بات کے بالکل سچے ہوں۔ لہذا اگر دیکھا جائے کہ اس بارے میں نبی محترم کا حال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم کی آیات ہے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بولتے ہیں تو آپ ہوا یعنی اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، اپنی آرزو سے کوئی بات نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ جو بولتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں، آپ کا جو کلام ہوتا ہے وہ وحی پر بیسڈ ہوتا ہے. جو وحی اترتی ہے آپ اسی کو اپنی زبان سے بولتے ہیں. اور اسی بات کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بلکہ ابو داؤد کی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیثیں بہت لکھتے تھے. چنانچہ حدیثیں لکھے جا رہے ہیں. کفار اور مشرکین نے ان پر اعتراض کر دیا کہ ارے بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ تو نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، اور یہ تو انسان ہیں، یہ غصہ بھی ہوتے ہیں اور یہ کچھ ایسی باتیں بھی بول سکتے ہیں، اور آپ سب کو لکھ رہے ہیں کیا مان کر؟ وحی مان کر. تو آپ ساری باتیں نہ لکھا کیجئے. چنانچہ ان صحابی نے اس بات کا ذکر کس سے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا. چنانچہ آپ نے اس وقت ایک بات بولی تھی، اکتب فوالذی نفسی بیدی، نہیں لکھیے، میں جو بولتا ہوں آپ سیم لکھ لیجئے. پھر آپ نے اللہ کی قسم کہا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میری زبان سے، اس منہ سے حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. یعنی کیا بات جاننے کو ملی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ آپ جب بھی کوئی بات بولتے تھے، آپ جب بھی کوئی کلام کرتے تھے، آپ ہمیشہ حق بولتے اور آپ سچ بولتے. اب ظاہر سی بات ہے جب ان ہستی کی زبان معصوم ہے، جب یہ حق بولتے ہیں، جب یہ اچھی باتیں بولتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کہ اتباع صرف انہی کی ہو اور کسی کی نہیں کی جائے. سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے بہت ساری وجہ ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے صرف اتباع رسول اللہ کے ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف چند باتیں میں نے آپ سامنے پیش کر دی ہیں. یعنی اتنی بات واضح ہو گئی کہ اتباع کا مفہوم کیا ہے اور اتباع کس کی جائے اور آخر کیوں کی جائے. اب آگے بڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اتباع رسول کی بات چل رہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، تو ضروری کیا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو اس اتباع سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یا اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، یا اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. چنانچہ ابھی قاری محترم نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی تھی انہی میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31. رب العالمین کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آپ بیان فرما دیجئے کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، تو آپ ایک کام کر لیجئے فاتبعونی، آپ ان لوگوں سے بول دیجئے کہ آپ میری یعنی نبی کریم کی اتباع کیجئے. کیا ہوگا، کیا فائدہ ملے، کیا اہمیت ہے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ جب آپ سے محبت کرے گا تو وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور واللہ غفور رحیم، رب العالمین تو بہت معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت آیت الامتحان ہے. یہ آیت کیا؟ آیت الامتحان، کہ جو بھی انسان بولے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دیکھ لیجئے اس انسان کو کہ کیا وہ انسان رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ امتحان ہے. اگر وہ انسان جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر وہ رسول اللہ کی اتباع نہ کرے
تو وہ انسان اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے. وہ بول رہا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے مگر اس کے یہاں اتباع رسول نہیں ہے. اور جب اتباع رسول نہیں ہو تو انسان کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہو سکتا ہے. مگر یہاں پر اہمیت کیا ہے؟ اہمیت دو ہے. کیا؟ اگر ہم لوگ اللہ کے رسول کی اتباع کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فائدہ ملے گا؟ دو فائدے ملیں گے. ہمیں رب العالمین کی محبت خود بخود مل جائے گی. یہ تعجب والی بات نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول دے کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کیا بولتا ہے؟ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ میرا محبوب ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک بولتا ہے. اللہ تعالیٰ بول دے کہ ایسا کرو گے میں تم سے محبت کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کب مل رہی ہے؟ جب انسان اتباع رسول کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات آگے ہے کہ جو انسان اتباع رسول کرے گا، دوسرا فائدہ کیا؟ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کون نہیں چاہتا اس کے گناہ معاف ہو جائیں، وہ معاف کر دیا جائے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں نا. تو راز کہاں ہے؟ ذریعہ کہاں ہے؟ اتباع رسول کے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، تو پہلی بات کیا ہوئی؟ یہ اتباع کی پہلی اہمیت ہے. دوسری اہمیت سامعین، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، اس سے انسان خود بخود اللہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، رب العالمین کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو بھی انسان رسول اللہ کی اتباع کرے، جو بھی انسان رسول اللہ کی باتوں کو مانے، جو بھی آپ کی اطاعت کرے، بدلے میں فائدہ کیا مل رہا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ فقط اطاع اللہ، رسول اللہ کی بات ماننے سے وہ انسان اللہ کی بات مانتا ہے، وہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہی حکم دیا ہے کہ آپ رسول اللہ کی بات مانیں. اور جب ہم ان کی بات مانیں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب انسان اللہ کی بات مانے، جب انسان اللہ کی اطاعت کرے، وہ انسان خیر ہی خیر میں ہے اور وہ شر سے بہت دور ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کی اطاعت سے، آپ کی اتباع سے اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع حاصل ہو جاتی ہے. تیسرا فائدہ یا تیسری اہمیت، انسان کے یہاں جتنا زیادہ اتباع رسول ہو، وہ انسان اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو بدعات سے بچا لیتا ہے. یہ بات آپ لکھ لیجئے، جو انسان جتنا زیادہ رسول اللہ کی اتباع کرے گا، جو انسان جتنی زیادہ آپ کی باتیں مانے گا، وہ انسان اتنا ہی بدعات سے دور ہوگا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سنت اور بدعت دونوں اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں. جہاں پر سنت آ جائے پھر وہاں پر بدعت نہیں آتی ہے، اور جہاں پر بدعات آ جائیں وہاں پر سنت نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہمارے یہاں سنتوں پر عمل ہے، اگر ہم اتباع رسول کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی باتیں مانتے ہیں، تو عین ممکن ہے ہم اپنے دامن کو بدعات کی گندگی سے بچا لے جائیں. اور اگر الٹا ہو گیا، ہم نے رسول اللہ کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا، تو ہم دین میں نئے نئے کام کرنا شروع کر دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ یہ بدعات کی ایک خطرناکی تھی، ضمن میں آ گئی، لیکن یہ اتباع کی 3 اہمیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. محترم سامعین، اگر کوئی ایک ایسا راستہ ہو جس پر انسان کو چلنے کے لیے بولا جائے کہ بھائی آپ اس راہ پر چل نکلیں، لیکن اس راہ پر پہلے کوئی چلا ہی نہیں ہو، تو انسان اس پر چلتے ہوئے بہت ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے، کیا حالات آ جائیں، کیا نقصان پہنچ جائے. ایسا ہوتا ہے نا؟ کوئی راہ ہے، انجان راہ ہے، کوئی اس پر چلا ہی نہیں ہے، تو انسان اس پر چلنا چاہتا ہی نہیں، وہ اس سے اپنا کو بچاتا ہے نا، بھائی مجھے یہاں پر نہیں جانا ہے. لیکن اگر وہ ایک عام راہ ہو، وہاں پر لوگ چلتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کا گزر ہو چکا ہو، پھر انسان خوشی سے اس راہ پر کیا ہوتا ہے؟ چل نکلتا ہے.
تو ابھی راہ کیا دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو کہ ہم اتباع رسول کریں، ہم رسول اللہ کی باتوں کو مانیں، مگر یاد رکھیے یہ ایسی راہ ہے جس پر پہلے کے لوگوں نے، اسلاف نے چل کر دکھا دیا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی ساری باتیں مانی جائیں، آپ کی اتباع کی جائے، یہ بات تو بڑا یہ جس تو بڑی مشکل ہے، ہم سے کام نہیں ہو پائے گا۔ نہیں، یہ ایسی راہ ہے جس پر بڑوں نے چل کر دکھا دیا ہے، اور جب بڑے اس پر چل چکے ہیں اور وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، تو اس ناطے اس راہ پر چلنا ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اسلاف کے بطور خاص صحابہ کے نمونے پیش کر دوں کہ صحابہ کیسے رسول اللہ کی باتیں مانتے تھے، صحابہ کیسے رسول اللہ کی اتباع کرتے تھے۔ پہلی مثال صحیح بخاری میں موجود ہے، اور صحابی ہیں عمر ابن خطاب۔ کیا نام ہے؟ عمر ابن خطاب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا عمر ابن خطاب نے حجر اسود جو کالا پتھر مکہ میں موجود ہے، انہوں نے اسے مخاطب کیا، اسے دیکھا اور کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ اے پتھر میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو اور تم کچھ بھی فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو اور میں جانتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ہو، لیکن یاد رکھو اگر میں نے اللہ کے نبی کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی آپ کو نہیں چومتا، میں بھی تمہارا بوسہ نہیں لیتا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں، وہ ایک وجہ پیش کر رہے ہیں کہ تم ایک پتھر ہو، تمہارے پاس نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جب تمہارے پاس آتے تو تمہارا بوسہ لیتے تھے، اگر میں نے آپ کو یہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہارا بوسہ نہیں لیتا۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں تمہارا بوسہ کیوں لوں، مگر وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں چوما ہے، جسٹ بیکاز میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ مطلب میرے یہاں رسول اللہ کی اتباع کا یہ جذبہ ہے کہ رسول اللہ کوئی ایسا کام بھی کر دیں جو بظاہر حکمت والا نہیں ہو، میں تب بھی آپ کی اتباع میں اس بات کو مانوں گا۔ یہ پہلا نمونہ تھا۔ دوسری مثال، سامعین بڑے ہی تعجب کی بات ہے، ذرا یہ بات غور سنیے، بہت اہم بات ہے، بڑی ہی تعجب کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں ایک ایسا نمونہ، ایک ایسی مثال ہمارے سامنے پیش کر دی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب ہے، اور عقلیں سوچتی ہیں کہ کیا ایسی بھی اتباع ہوتی ہے، کیا ایسی بھی اطاعت ہوتی ہے؟ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے حدیث سن لیجیے آپ، مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہیں عثمان ابن عفان، اور ان سے پہلے کون راوی ہیں؟ حمران۔ کیا نام ہے؟ حمران۔ حمران کہتے ہیں کہ ہم عثمان ابن عفان کے پاس موجود تھے، انہوں نے فدعا بماء، انہوں نے وضو کا پانی منگوا لیا، چنانچہ انہوں نے وضو کیا، اور جب وہ اپنے وضو سے فارغ ہو گئے، ذرا غور سے بات سنیے گا، تبسمہ، تو وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور پھر خود لوگوں سے بولتے ہیں هل تدرون مما ضحکت، میں نے وضو کیا اور میں مسکرا رہا ہوں، کیا جانتے ہو میں وضو کے بعد کیوں ہنس رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا تھا اور آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ ایسے ہی مسکرا رہے تھے، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ میں نے وضو کیا، میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، آپ کو معلوم، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیسے کہ انسان جب وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد
گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ بچہ پاک ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. مطلب اس کے سارے صغائر چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ سوچئے, حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگوایا, وضو کر لیا, مسکرا رہے ہیں. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے بھی ایسا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وضو کا پانی منگوایا, آپ نے وضو کیا, پھر آپ بھی مسکرا رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں اس حدیث کے جو مین راوی حمران, انہوں نے بھی ایسا کیا, پانی منگوایا اور وضو کیا, وہ مسکرائے. ان کے بعد جو حدیث لینے والے تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا, پانی منگوایا, مسکرائے. جب سے اس کا نام پڑ گیا حدیث کا الحدیث المسلسل بالضحک, وہ حدیث جس میں تمام راوی, تمام روایت کرنے والے برابر مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال ابو داؤد کی حدیث ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا, اے معاذ واللہ انی لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حدیث سننا ہے آپ, کیا کہا آپ نے؟ واللہ انی لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. لہٰذا آپ ایک کام کرنا, جب آپ نماز کے اخیر میں ہو آپ ایک دعا پڑھنا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, کہ اللہ تو میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر, تیرے شکر پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. خیر, آپ نے حضرت معاذ سے کیا کہا؟ اے معاذ واللہ انی لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ذرا غور سے بات سنیے. حضرت معاذ نے جب یہ حدیث پیش کی سنابحی سے, کیا نام ہے؟ سنابحی. تو حضرت معاذ نے یہی بات سنابحی سے بولی, اے سنابحی واللہ انی لأحبک, اے سنابحی اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب سنابحی نے حدیث لے لی اور روایت کی ابو عبد الرحمن سے, سنابحی نے یہ بات بولی ابو عبد الرحمن سے, اے ابو عبد الرحمن میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ یہ کام کرنا. اور جب ابو عبد الرحمن نے یہ روایت کی عقبہ ابن مسلم سے, انہوں نے ان سے بھی یہی بات بولی کہ عقبہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لہذا آپ یہ ذکر کرنا. اس کا نام پڑ گیا حدیث کا الحدیث المسلسل بی واللہ انی لأحبک, کہ وہ حدیث میں برابر ہر راوی بول رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب سوچئے بات کیا معلوم ہوئی, صحابہ نے اتنا عجیب و غریب نمونہ پیش کر دیا اتباع رسول کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مسکراتے ہیں وہ وہاں پر جان بوجھ کر مسکراتے ہیں, اور رسول اللہ جو بات بولتے ہیں وہ جان بوجھ کر وہ بات بولتے ہیں. کیوں؟ ان کے یہاں اتباع کا, ان کے یہاں اطاعت کا اعلیٰ نمونہ کیا تھا؟ موجود تھا. یہ بات واضح ہو گئی. بس آخری بات اور پیش کر دوں. یہ صحابہ کے نمونے تھے کہ وہ لوگ کیسے اطاعت رسول کرتے تھے. یاد رکھیے انہی صحابہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جب ان سے ایک عمل بھی اللہ کے رسول کا چھوٹ جاتا, جب وہ ایک عمل بھی چھوڑ دیتے تو رسول اللہ کا ایک عمل چھوڑنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا. یہ مثال پیش کروں آپ کے سامنے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک مرتبہ ایسا ہوا, عبداللہ ابن عمر ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں صحابی ہے خباب, کیا نام تھا؟ خباب. خباب آئے اور کہا, اے عبداللہ ابن عمر آپ جانتے ہیں, ذرا غور سے بات سنیے گا, دو لوگ موجود ہیں, پہلے کون ہیں؟ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کے پاس, یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابو ہریرہ کے پاس. خباب آتے ہیں, بولتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ جنازے کی نماز میں حاضر ہوتا ہے, اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس وقت تک وہاں رہتا ہے جب تک کہ جنازہ دفن نہیں کر دیا جائے. جب یہ انسان دونوں کام کر لے, یعنی نماز جنازہ بھی پڑھ لے اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلے, تو کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو 2 قیرات کے برابر اجر دیتا ہے. کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات کے برابر اجر دیتا ہے. پھر وضاحت کرتے ہیں کہ 2 قیرات برابر ہیں 2 احد پہاڑ کے. جو انسان نماز جنازہ میں حاضر ہو اور دفن تک وہاں پر موجود رہے تو انعام کیا ہے؟ اس انسان کو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے. جب ابن عمر یہ حدیث سنتے ہیں تو پہلے انہیں یقین نہیں ہوتا کہ کیا یہ بھی حدیث موجود ہے، کیا ایسا بھی کچھ موجود ہے. لہذا وہ تصدیق کے لیے ایک قاصد کو بھیجتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس کہ ان کے پاس جاؤ، جا کے ان سے پوچھو کیا ایسی حدیث بھی ہے. چنانچہ اس دیر میں کیا ہوتا ہے، ابن عمر اپنے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں لے لیتے ہیں. جب قاصد حضرت عائشہ کے پاس سے واپس آتا ہے اور بولتا ہے کہ جی ابن عمر ایسی حدیث موجود ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، تو آپ جانتے ہیں ابن عمر کا یہ حال ہوتا ہے. ان کے ہاتھوں میں جو کنکریاں ہوتی ہیں نا وہ ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور افسوس میں بولتے ہیں لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، کہ اگر ہمیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی، ہم اس پر عمل نہیں کر پائے، تب تو ہم نے بہت سارے قیرات کھو دیے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کنکریاں پھینک دی اٹھا کر اور کہا اگر ایسی بات ہے، یہ حدیث ہے، تو پھر ہم نے بہت سارے قیرات کا خسارہ اور نقصان کر لیا. کیا مطلب؟ اگر ہمیں یہ حدیث پہلے معلوم ہوتی تو ہمیں بھی 2 قیرات 2 پہاڑ برابر کیا ہوتا ہے، ہمیں اجر و ثواب مل جاتا. سامعین، بات کیا معلوم ہوئی؟ صحابہ کے یہاں یہ افسوس تھا اگر ہم سے نبی کا ایک عمل بھی چھوٹ گیا تو ان سے وہ چھوٹنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. یعنی بات کیا معلوم ہوئی؟ اتباع رسول بہت ضروری ہے اور یہ ہماری دین کی بنیاد ہے. اس سے ہمیں اللہ کی اطاعت حاصل ہوتی ہے اور اس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. نیز اس سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ وہ رائے جہاں پر صحابہ کرام چل چکے ہیں اور انہوں نے اتباع کے عجیب و غریب نمونے ہمارے سامنے پیش کیے. ہم آخر میں دعا کر رب العالمین سے کہ اللہ تو ہم تمام کے یہاں اتباع رسول کا عظیم جذبہ پیدا فرما دے. اے اللہ ہم لوگ تیرے نبی کی باتوں کے ماننے سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نبی کی ہر بات کو مانیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا فرما دے. آمین کی آواز نہیں آ رہی. اے اللہ تو ہمارے یہاں اپنے نبی کی ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی دین کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نبی کی ہر بات کو مانیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.